الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وسيدنا وسندنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا. بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامی ہبا مل کر بآواز بلند حضور سید عالم نور مجسم کائنات کے والی بے سہاروں کے سہارا محبوب کبریا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. اور یقین کامل یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پڑھا ہوا درود آقا کریم علیہ السلام خود سماعت بھی فرما رہے ہیں، پڑھنے والے ہر امتی کو پہچان بھی رہے ہیں. محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ اس خالق حقیقی نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رمضان المبارک کی پیاری ساعتیں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پھر سے نصیب فرمائی. یہ اس خالق حقیقی کا بہت بڑا فضل ہے. اور پچھلا جمعۃ المبارک کیونکہ استقبال رمضان کے حوالے سے چند معروضات پیش کی تھی، تو رمضان المبارک کے مہینے کو ایزی نہیں لینا چاہیے. جس طرح ہم گزارتے ہیں اس طرح نہیں گزارنا چاہیے. یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کو جو پروٹوکول ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے دیا ہے آپ کی زبان مبارکہ سے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی جو رمضان ہے نا جی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اتنی بڑی آفر ہے اس کے اندر کہ شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت جو ہے آسمان دنیا کی طرف ہے. اور روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ ہر صورت قبول فرما لیتا ہے. حدیث میں آپ نے آج تک علماء سے سنا ہے کہ ہر نیکی کا اجر ہے. اگر آپ صدقہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 10 سے لے کے 700 تک عطا فرماتا ہے.
زکوٰۃ دیتے ہیں مال محفوظ ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، ہر نیکی کا اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ اور جب روزے کی باری آئی، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ اللہ کے لیے ہے، اجر بھی اللہ ہی دے گا، اور یہ فرض روزہ ہے۔ اور ایک نفلی روزے کے بارے میں آپ کو بتاؤں، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ نفلی روزہ رکھتا ہے، رمضان سے ہٹ کے کوئی روزہ رکھ لیا اس نے، اگر اس کے روزے کو ایک پلڑے میں رکھ دیں اور پوری دنیا جتنی بھی ہے یہ ساری زمین سونے سے بھر کے ایک طرف رکھ دے، اور اس روزے کو اور اس زمین کو اگر وزن کیا جائے تو روزے کا ثواب پھر بھی زیادہ ہے۔ 1 تولہ 2 تولے 10 20 تولے نہیں، پوری زمین سونے کی بھر کے ایک پلڑے میں اور نفلی روزہ ایک پلڑے میں رکھ دیں، اگر وزن کیا جائے تو روزے کا وزن پھر بھی زیادہ ہے۔ اور یہ نفل روزے کا اتنا ثواب ہے تو آپ حساب لگائیں جو بندہ فرض روزہ رکھتا ہے یہ رمضان المبارک کا، اس روزے کا اجر اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزے کی جزا جنت ہے، اس کا جو انعام بندے کو ملتا ہے وہ فائنل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت ہی عطا فرمائے گا، بشرط یہ کہ روزے کے تقاضوں کو پورا کرے۔ بندے نے سحری کی، سحری سے لے کے افطاری تک صرف بھوک پیاس کو ہی برداشت نہیں کرنا، بلکہ زبان، آنکھ، ہاتھ، جسم کا ایک ایک عضو برائی سے بچے تو پھر روزے کا حق ادا ہوتا ہے۔ اور اگر بندہ روزہ رکھ کے سارے کام ہی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، ساری برائیاں بھی کر رہا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بھی فرمایا، حضور نے فرمایا اس کے بھوکا پیاسا رہنے کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے صرف بھوک اور پیاس کو ہی برداشت کیا ہے، جو ثمرات ہے نا روزے کے وہ اس کو میسر نہیں آئے۔ اور پھر اتنا پیارا مہینہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص نظر رحمت فرما کے پھر پوچھتا ہے بندے ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی بندہ مجھ سے بخشش کروانے والا، ہے کوئی بندہ جو میری رحمت کا طالب ہو کہ میں اس کے اوپر اپنی تجلیات رحمت ڈالوں۔ اور یہ سارا مہینہ اعلان ہوتا ہے، تو اس لیے روزہ رکھنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی دوسرے سپارے میں ارشاد فرمایا ایام معدودات، محبوب اپنے ماننے والوں کو بتا دو یہ تھوڑے دن ہیں۔ کسی بڑے برانڈ نے کوئی آفر لگائی ہو نا، کسی بڑے برانڈ نے اگر 80% آف لگا دی یا 90% بغیر تشبیہ و تمثیل کیے اگر آفر لگا دینا کہ یہ 10,000 والی چیز آپ کو 1,000 میں ملے گی، مجھے بتائیں جو جانتے ہیں وہ پیچھے ہٹیں گے؟ نہیں بھی ضرورت، وہ کہے گا یار 10,000 والی 1,000 میں مل رہی ہے تو اوریجنل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے 11 مہینے ایک ہی رٹ لگائی تھی کہ شیطان نہیں کرنے دیتا، شیطان نہیں کرنے دیتا، اللہ تعالیٰ نے یکم رمضان کی رات سے اس کو ہی پہلے جکڑ دیا اور کہا سیل آفر ہے، سارا مہینہ کھلی نیکیاں کرو۔ اگر اس کے باوجود بھی بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر سمجھ لے اس کا نفس شیطان سے آگے چلا گیا، اس کو شیطان کی ضرورت نہیں ہے، شیطان ہو یا نہ ہو وہ کام پورا کر رہا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر یہ جو زنگ لگا ہوا ہے اس کو اتارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیر گاری کرنی چاہیے۔ اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ تنہائی کی حالت میں 2 آنسو آنکھوں سے نکال دیتا ہے نا اللہ کے خوف کی وجہ سے، صرف 2 آنسو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس 2 آنسوؤں کی جزا جنت ہے۔ ہم تو تہجد کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں سحری کے لیے، سارے اٹھتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، تو کتنا پیارا موقع ہے ہم سب کے لیے، دوسرے دنوں میں نہیں اٹھا جاتا، اللہ تعالیٰ جگاتا ہے۔ اور پھر میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ کریم کا کرم ہے کہ سحری رکھی ہی تہجد کے ٹائم پہ، سحری کا اہتمام ہی تہجد کے ٹائم پہ ہے تاکہ بندہ سحری کے لیے بھی اٹھے تو 2 نفل پڑھ لے۔ اگر 2 نفل پڑھ کے دکھڑا سنانا آتا ہے تو بندہ اپنے رب کے حضور سنا لے۔ تو یہ کل کا دن جو 3 رمضان المبارک تھا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ
سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے وصال مبارک کا تھا۔ کائنات میں کروڑوں اربوں عورتیں آئیں گی، آئی ہیں، لیکن سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی عورت اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نہیں پیدا فرمائی اور قیامت تک نہیں آئے گی۔ کیوں کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو 500 درہم، امام حسن اور حسین کو 1000 درہم جب تقسیم کیے تو بیٹا بھی تو فاروق اعظم کا تھا، کھڑا ہو گیا، کہا ابا حضور یہ ناانصافی کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس غزوے میں خود شامل ہوا ہوں، میں لڑا ہوں، میرا اور حسین کا حق برابر بنتا ہے، میرا اور حسن کا حق برابر بنتا ہے، جتنا آپ انہیں دے رہی ہیں اتنا مجھے دیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا پیارا جواب تھا، فرمایا بیٹے تو نے کب سے سمجھ لیا تو حسین کے برابر ہے؟ تیرے دل میں کب سے خیال آ گیا کہ تو حسن کے برابر ہے؟ تو آپ نے ایک بڑا ہی پیارا جملہ کہا، آپ نے فرمایا تو کہتا ہے تجھے حسین جتنا حصہ دیا جائے؟ حسین کی ماں فاطمہ ہے، کیا تیری ماں فاطمہ ہے؟ حسین کے بابا علی ہے، تیرے بابا عمر ہے، اور حسین کے نانا مصطفیٰ ہے اور تیرے نانا خطاب ہے، تیرا اور حسین کی برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ اور آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا پھر جاؤ حسین کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ۔ اب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی زندگی اتنی پیاری کہ نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 5 سال پہلے آپ کی ولادت بسعادت ہوتی ہیں۔ جب ہجرت کی تو آپ کی عمر مبارک 15 سال، اور جب آپ کا نکاح ہوا تو تقریباً ایک روایت میں آتا ہے کہ 17 سال 5 مہینے، اور ایک میں آتا ہے 15 سال 5 مہینے تھے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح مبارک ہوا۔ اور یہ باتیں میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ نکاح کا پیغام سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا، حضور پہلی دفعہ بھی خاموش، حضور دوسری مرتبہ بھی خاموش، پھر ان دونوں نے مل کے جا کے کہا علی اب تیری باری ہے۔ اب مولا کائنات نے رشتہ بھیجا، سرکار خاموش، لیکن اس کے بعد فرمایا میں اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ اللہ کی رضا، اللہ کے حکم کے مطابق علی کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور یہی سلسلہ اگر ہمارے ہاں ہو جائے، ہم کسی سے رشتہ پوچھ لیں اور وہ کر دے انکار، تو ہماری زبان پہ ایک ہی جملہ پکا ہوا ہے، تیری میری رشتہ داری ختم، تیرا میرا بول چال ختم، آج کے بعد میرے جنازے تک تو نے نہیں آنا۔ اور قسم با خدا میرے سامنے قرآن ہے، میں نے تاریخ میں، میں نے حدیث میں کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی کہ حضور نے فرمایا ہو ابو بکر تیری کیسے جرت بنی میری بیٹی کا رشتہ، آج کے بعد تیرے میرا بول چال ختم، آج کے بعد ہے عمر تیرا میرا بول چال ختم، بلکہ یہاں تک آیا امام الانبیاء علیہ السلام ایک دن رات ہے اور ستارے جگمگا رہے ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ ہے، اور حضور نے فرمایا اے عائشہ ان ستاروں جتنی نیکیاں میرے عمر کی ہے، ان ستاروں جتنی نیکیاں میرے عمر کی ہے۔ حالانکہ دیکھیں پروٹوکول عمر فاروق کا تھوڑا نہیں، سرکار فرمائے میرے عمر سے شیطان بھی ڈرتا ہے، جس رستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بڑا نوازا تھا لیکن سرکار نے غصہ نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا یہ نیکیاں جو ہے نا یہ عمر کی تھی، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر یا رسول اللہ میرے ابا حضور صدیق اکبر کی نیکیاں، فرمایا صدیق اکبر کی نیکیاں رب جانتا ہے، اس سے زیادہ ہے، ستاروں سے بھی زیادہ۔ اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ابو بکر ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، غار ثور کی 3 راتوں والی نیکیاں دے دے، وہ جو 3 رات تنہائی میں رسول اللہ کے ساتھ انہیں گزارے ہیں نا، وہ 3 رات مجھے دے دے اور ساری زندگی کی نیکیاں لے لے۔ اتنے باوقار لوگ اور حضور کی بیٹی کا رشتہ، لیکن سرکار نے فرمایا میں نے علی کے ساتھ جو رشتہ کیا ہے نا یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے،
اور میری مائیں بہنیں آج کل جس طرح کا ڈنڈورا، یہ پچھلے جمعہ کے اوپر مجھے تو نہیں پتہ تھا، یہ 8 مارچ کہتے تھے کہ یہ عورتوں کے حقوق کا دن ہے۔ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ عورتوں کا ایک دن ہے؟ اسلامی نظریات کے مطابق عورت کا صرف ایک دن ہے، مطلب 12 مہینے جو کچھ مرضی کرو، صرف ایک دن ان کو دے دو، یہ آزادی سے گھوم لیں۔ آزادی کیا ہے؟ سر ننگے کر لیں۔ آزادی کیا ہے؟ پھٹے پرانے اور آدھا جسم ننگے والے کپڑے پا کے باہر پھریں۔ آزادی یہی چاہتی ہے؟ اگر تمہیں یہی آزادی چاہیے تو آؤ میں رسول اللہ کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معراج والی رات گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جہنم کے قریب سے گزر ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کچھ عورتیں بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں، ان بالوں سے لٹکایا ہوا ہے، اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے دیکھا ان کا دماغ کھول رہا تھا جس طرح لوہے کی پتیلی پگھل رہی ہے، اس طرح۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل امین یہ عورتیں کون سی ہیں؟ انہوں نے اتنا بڑا ظلم کون سا کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ فدا قومی وبی، یا رسول اللہ یہ بدگوئی کرتی تھی، فحش گوئی کرتی تھی، یہ وہ عورتیں ہیں جو پردے کا خیال نہیں رکھتی تھی، سر ننگا رکھتی تھی، یہ ان کی سزا ہے۔ اور یہ اس فیشن نے تو بیڑا گرک کر دیا۔ اب خواب کوئی ماں صلاح الدین ایوبی کو پیدا کرے گی، وہ مائیں مر گئی جنہوں نے محمد بن قاسم کو پیدا کیا تھا، وہ مائیں خاک میں مل گئی جنہوں نے محمود غزنوی جیسے نوجوانوں کو پیدا کیا تھا، جن کا اختتام بھی ٹی وی کے اوپر ہو اور ابتدا بھی ٹی وی کے اوپر ہو۔ اب زوال یہ آ گیا کہ بجائے اس کے کہ قرآن کھول کے کوئی سیکھیں، ابھی ہمیں دین بھی انٹرنیٹ سے ہی چاہیے، وہ بھی وہاں سے سیکھ رہے ہیں، جس نے جو بات کہہ دی اس کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ کے بندو چھوڑ دو ان چیزوں کو، وگرنہ یہ بہت، حضور نے فرمایا 3 لوگ عورت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، باپ بیٹا، باپ بائی اور خاوند۔ اگر ایک عورت گھر سے ایسے کپڑے پہن کے نکلتی ہے جو نازیبا ہے تو صرف وہی گناہ گار نہیں ہوگی، اس کے محرم رشتہ دار بھی اتنی گناہ گار ہیں۔ اور حضور نے جو الفاظ بتائے ہیں نا، میں اگر اس کا ترجمہ کروں تو حضور نے فرمایا کہ خبیث ہے وہ آدمی جو اپنی عورت پر کنٹرول نہیں کر سکتا، کھانے پینے کے لیے اشیاء مہیا کریں، جو مانگتی ہیں دیں، لیکن جسم کی نمائش نہیں، حضور نے منع فرمایا ہے۔ اگر اس طرح کی آزادی چاہیے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا آج سے 1450 سال پہلے، حضور نے فرمایا آخری زمانہ جب آئے گا عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ آپ نے دیکھ لیا ہے جو لباس پہنا ہوتا ہے وہ پہنا اور نہ پہنا ایک برابر ہے، اعضائے جسم نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے بندے ایسا لباس مرد پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتا، عورت تو عورت رہ گئی، جس کے اندر سے ناف سے لے کے گھٹنوں تک اگر اتنی یہ اور مرد کا سطر ہے، اگر نظر آ رہا ہے اتنے میں سے کچھ، تو اس مرد کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر کچھ لباس ایسا پہنا ہے کہ یہ اعضاء واضح نظر آ رہی ہیں، اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ اگر مرد کی نہیں ہوتی تو عورت کس طرح، کون سا منہ لے کے وہ محشر کے میدان میں جائے گی؟ یہ متنفر ہو رہی ہیں ہم سے، ہم اپنے سے کوئی بات نہیں کرتے، واللہ باللہ آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، یہ سارا رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اور حضور نے ایک اور عورت کو دیکھا اسی جہنم میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا جسم کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا تھا، کینچیوں کے ساتھ اس کا جسم کاٹا جا رہا تھا۔ تو میں نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کون سی عورتیں ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو جسموں کی نمائش کرتی تھی، ننگا رکھتی تھی، اور یہ فیشن کے نام پہ، اور یہ کہتی ہے کہ ہمیں آزاد کو، ہم مردوں کے برابر چلیں گے۔ اور پھر نبی کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا محبوب اپنی ازواج سے کہیں اپنے چہرے پہ چادر ڈالا کریں۔ اور اس حجاب کا جو فقہا نے ترجمہ کیا ہے، فرمایا چادر اتنی بڑی ہونی چاہیے جو سر سے لے کے پاؤں تک آئے، اس کا ایک پلو ایسے اور دوسرا، اب تو حجاب بھی وہ ایسے آ گئی ہیں، پہنا نہ پہنا ایک جیسا ہی ہے۔ ایک باریک کپڑے کے ساتھ آپ نقاب کر لیں، اس کا کرنا اور نہ کرنا ایک برابر ہے۔
چھپی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے. ابھی ابائے ایسے آ گئے ہیں کہ اس کے اندر فٹنگ ایسی ہیں، سارا سلسلہ وہی آ گیا. ہمارا کوئی نوجوان، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی ماں، کوئی بہن اسلام کے پیکر نہیں ہونا چاہتے. یہی تباہی کی سب سے بڑی مثال ہے. جب اسلام نافذ ہوا تھا تو مٹھی بھر لوگ طاقتور سپر پاور سے ٹکر لے لیتے تھے، اور جب ہم نے مذہب کو چھوڑا تو پھر اس کا تحفہ ہمیں کیا ملا؟ ہم نے شریعت کو چھوڑا تو دیکھ لیں ضلالت ہمارے دہلیز تک آ گئی ہے. ہمارے بچوں کو اداکاروں کے نام یاد ہے، فلم سٹوریاں یاد ہے، ہمارے بچوں سے جو نیگیٹو پوچھنا چاہتے ہیں سارا کچھ یاد ہے. یہ پچھلے ابھی جو پی ایس ایل کے نام سے ایک بےہودگی چل رہی ہے رمضان المبارک کے اندر، کہ یہ وہ مہینہ جس کے بارے میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے حدیث حضور نے فرمایا ذلیل ہو وہ آدمی جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا اور بخشش نہ کروا سکا. حالانکہ حضور نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی تھی. اس مہینے کے بارے میں جبریل امین نے دعا کی، یا رسول اللہ وہ بندہ دنیا میں ذلیل ہو جائے جو بندہ رمضان کی مقدس گھڑیاں بھی پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. اور حضور نے یہ دعا سن کے کہا آمین، یا اللہ اس دعا کو قبول کر لے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ 100 والی 200، 200 والی 400، 400 والی 500، 500 والی 700. کتنا کما لو گے؟ کتنا لے لو گے؟ تم بھول گئے ہو کہ اس کا انعام کتنا. حضور فرمایا ایک کھجور سے افطار کروا لو، اتنا ہی ثواب جتنا روزہ رکھنے والے کو، اتنا روزہ کھولنے والے کو. ہم تو بیکاری ہیں، ہم لکیر کے فقیر لوگ ہیں. بس صرف اچھا نہیں لگتا تو مذہب اچھا نہیں لگتا. پتہ نہیں ہم کس منہ سے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بھی کوئی تھوڑی سی حدود و قدود نہ ہو تو ہمارے نوجوان اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ جو اسلام ہے یہ بندے کو حقوق نہیں دیتا. میری ماں اور بہنیں بھول گئی ہیں، یہی قرآن گواہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، قیامت والے دن ان بچیوں کو جو زندہ درگول کی گئی تھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کیوں قتل کیا گیا؟ اگر کوئی باہر ملک سے سپورٹ آ رہی ہے ان کو، تو میں کہتا ہوں انہیں آج پتہ چلا کہ عورتوں کے کوئی حقوق ہیں. یہ جو فلسطین کے اندر ہر روز 70 مائیں جو شہید ہو رہی ہیں وہ کسی کو کیوں نہیں نظر آتی؟ اور میں آج علی اعلان بات کر رہا ہوں. آپ کو واقعہ کربلا سمجھ نہیں آیا ہوگا ساری زندگی، اگر سمجھنا ہے واللہ باللہ فلسطین کو دیکھ لیں. یہ واقعہ کربلا کی تفسیر ہے. کوفیوں نے یہی کیا تھا حضرت امام حسین کے ساتھ. چاروں طرف کھڑے ہو کے دیکھا تھا جب آپ کی شہادت ہو رہی تھی، تو چاروں طرف مسلم ممالک ہے، ہر جگہ ویڈیو جا رہی ہے، پتہ چل رہا ہے، لیکن آنکھیں بند ہیں. اور تاریخ نے دیکھا نام حسین کا زندہ رہا یا یزید کا؟ بتائیں، نام آج حسین کا زندہ ہے یا یزید کا؟ حسین کا. حالانکہ شہادت تو کربلا میں ہو گئی تھی. جتنے افراد ساتھ گئے تھے 2 کے علاوہ سارے تو شہید ہو گئے تھے، لیکن مشن حسین کا زندہ ہے. آج بھی ادب سے نام حسین کا لیا جاتا ہے. تو برادران اسلام، یہ مائیں بھول گئی ہیں، یہ میری بہنیں بھول گئی ہیں. تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے نا، یہ پچھلی امتوں میں نہیں ملا. اگر تو بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت، اگر تو بیوی کی صورت میں آتی ہے تو خامند کا آدھا ایمان، اگر تو بہن کی صورت میں آتی ہے تو بھائی کے لیے جنت، اگر تو ماں بنتی ہے تو بیٹے کے لیے جنت. یہ مقام کوئی تھوڑا ہے. ایک صحابی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بحق حسنی صحابتی، یا رسول اللہ سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ حضور نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. قال امک، اپنی ماں کے ساتھ. پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ سرکار فرمایا تیری ماں کا. تیسری مرتبہ پھر فرمایا یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے کے لیے کون ہونا چاہیے؟ سرکار فرمایا تیری ماں. چوتھی مرتبہ پھر عرض کیا یا رسول اللہ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیرا باپ. اور ایک صحابی آتا ہے، جنگ کے لیے تیاری ہو رہی ہے، آ گیا یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں.
حضور نے فرمایا والدین ہے، عرض کہ یا رسول اللہ ہے بھی ہے اور بڑھاپے کی صورت میں بھی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر جا کے ان کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ جہاد سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور کیا کہوں، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہوتے، میں بڑے کنٹرول میں رہ کے بات کرتا ہوں۔ اس وقت کا ایک خمیازہ یہ بھی بھگت رہے ہیں، ماں باپ گھر میں پڑے ہیں، مستجاب الدعوات بھی ہیں، اور تویز لینے کے لیے کسی اور کے پاس جا رہے ہیں۔ دعا کے لیے مرشد کی تلاش ہے کہ مرشد سے دعا کروائیں گے، وہ دعا کرے گا تو قبول ہو جائے گی، اور جو مرشد گھر میں بیٹھا ہے، وہ جو ماں تیری ہے جو دل سے کہے گی، اگر دل کی آہ نکلی اللہ کا عرش کانپ جائے گا، اگر اس نے دعا کر دی اللہ تعالیٰ ہر صورت میں قبول فرما لے گا۔ تجھے کہیں جانے کی ضرورت تھی، لیکن کریں کیا، لکیر کے فقیر ہیں نا، حال تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس اور کچھ بچا ہی نہیں ہے، کریں کیا، ضلالت کی پٹری پہ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں، نہ نماز کی فکر رہی، نہ روزے کی فکر رہی، نہ حج کی فکر رہی، نہ زکوٰۃ کی فکر رہی، بس حقوق کو چاہیے۔ ہم کسی کا کھانا نہیں پکا سکتی، ہم کسی کا سالن گرم نہیں کر سکتی، تو پھر کر کیا سکتی ہو بتائیں، کر کیا سکتی ہے وہ بھی بتائیں نا، تاکہ تمہیں وہ کر یہ سکتی ہے کہ یہ سارا جسم ننگا کرے۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں تھا، یہ ہمارا طریقہ نہیں تھا، یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا اسلام سے پہلے، وہ ننگے ہو کے کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے تو ان بچیوں کو لباس دیا، اللہ تعالیٰ نے تو ان ماؤں اور بہنوں کو عزت دی، اللہ تعالیٰ نے ان بہنوں کے لیے جنت کے دروازے کھولے، اور پھر اپنی بیٹی سے یہ ثابت کروایا، اپنی بیٹی سے یہ ثابت کروایا۔ اور کتنی طلاقیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ میری بیٹی سے کام بڑھا لیتے، ماں باپ کا بھی شکوہ ہے نا، میری بیٹی سے کام بڑھا لیتے ہیں۔ کام کیا کرنا ہوتا ہے یار، کھانے پکانا کو کام ہے، اس کو آپ کام سمجھتے ہیں؟ اپنے لیے بھی تو کچھ پکانا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ چھوٹا سا جھگڑا ہے، ساس بہو کو بیٹی سمجھ لے اور بہو ساس کو ماں سمجھ لے، جھگڑا ختم، بس یہ رشتہ نہیں بنتا، یہ رشتہ نہ وہ تسلیم کرتی ہے نہ وہ تسلیم کرتی ہے، اور اس میں سولی چڑھتا ہے وہ جس کے نکاح میں ہوتی ہے، وہ دونوں طرف سے ادھر کی بارش بھی اوپر اور ادھر کی بھی دباؤ میں وہ ہے، اب وہ کیا کرے؟ یہی حق ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سیدہ سلام اللہ علیہ آپ کا نکاح کیا، اور حسنین کریمین اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، حضرت امام حسن، پھر سیدہ زینب، پھر اس کے بعد حضرت امام حسین۔ اور امام حسن اور حسین کے درمیان جو فاصلہ ہے نا آپ کی ولادت کا، فقہا فرماتے ہیں ابھی مدت رضاعت میں تھے حضرت امام حسن کے، اللہ تعالیٰ نے حسین پاک کی ولادت فرما دی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچے سنبھالنے کتنا مشکل ہے، تینوں 4-5 بچے، 3 بیٹے 2 بیٹیاں، چھوٹی چھوٹی عمر میں۔ اور جب حضور کا وصال مبارک ہوا، حضرت امام حسین کی عمر تقریباً 7 سال کے قریب تھی، کم و بیش۔ اب امام حضرت محسن اور حضرت زینب اور آپ کی حضرت دوسری ام کلثوم بیٹی ساتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا خدمت بھی کر رہی ہیں مولا علی کی، بچوں کا سارا کام بھی ہو رہا ہے، اور ہمارے والا حساب نہیں تھا آج نہیں پکی تو باہر سے لے لیں، فلاں جگہ سے لے آئیں، گھر کا سارا کھانا بھی تیار ہو رہا ہے، اور اس وقت کوئی چکی نہیں لگی تھی جہاں آٹا بیچ دیں اور وہ پسوا کے آپ کو دے دیں، آپ گوندھ لیں۔ جو پکانا ہے وہ پیسنا بھی خود ہے، جو پکانا ہے وہ پیسنا بھی خود ہے۔ اور میرے بزرگ جانتے ہوں گے، انہوں نے وہ ہاتھ والی چکی دیکھی ہوگی، پتھر والی، جب وہ ہماری دادیاں پردادیاں چلایا کرتی تھی، اس کا تو پلڑا ہی بہت وزنی ہوتا ہے، 1.5-2 من کا پلڑا ہوتا ہے وہ پتھر کا جو گھمانا پڑتا ہے، اوپر سے تھوڑے تھوڑے دانے ڈالنے پھر اس کو گھمانا، اور کبھی کبھی وہ رک جائے تو اس کو چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بھی چل رہا ہے، مولا علی کے کھانے کا انتظام بھی ہو رہا ہے۔ اور ایک دن مولا علی آئے، دیکھا سیدہ تھکی ہوئی ہے، کہا جاؤ حضور کی بارگاہ میں، وہاں بہت سارے غلام آئے ہیں، فلاں غزوے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات دی ہے، بڑی نکرانی آئی ہے، حضور کی بارگاہ میں سوال کریں، آپ کو ایک نکرانی دے دیں، کام آسان ہو جائے۔ اب گئیں اور سوال کرنے کی جرت نہ ہوئی، واپس آ گئیں۔ مولا علی دوبارہ گئے، کہا اس در سے تو کوئی خالی نہیں آیا، آپ کیسے آ گئیں؟ پھر چہرے سے پتہ چلا کہ آپ نے سوال نہیں کیا،
خود ساتھ گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے سنیے. حضور نے فرمایا فاطمہ ان ساری نکرانیوں میں سے میں کوئی بھی تمہیں نہیں دوں گا, میں کوئی بھی تمہیں نہیں دوں گا اللہ تعالیٰ کے, بلکہ حضور نے فرمایا میں تمہیں اس سے بڑا تحفہ دے دیتا ہوں. وہ تحفہ کیا؟ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کر, اس سے زیادہ ثواب ہے. اور ہم بیٹی کو دیکھ لیں کام کرتے ہیں, ہم تو پاؤں نیچے نہیں رکھتے. میری بیٹی سے اتنا کام, میں کہتا ہوں بیٹی کو کام کرتے دیکھے تو سر سجدے میں رکھ کے رب کا شکر کریں, یا اللہ میری بیٹی کو ذمہ داری نبھانے کی تو نے توفیق دی ہے. بیٹی کی حوصلہ افزائی کریں, بیٹے یہ کھانا پکانا کوئی بڑا کام نہیں ہے یار, برتن دھونا, گھر کی صفائی یہ عورت نہیں کرے گی تو کون کرے گا باہر سے؟ جو مرد کے کام ہے وہ مرد کرے, جو عورت کے کام ہے وہ عورت کرے. ہاں اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ خود ان کے ساتھ کام کروا لیں. اگر محبت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو, یہ صرف مسواک کرنا ہی حضور کی سنت نہیں ہے, گھر کے کام کاج کرنا بھی حضور کی سنت ہے. کبھی کبھی یہ کڑوی سنت پہ بھی عمل کیا کریں, لیکن پھر کریں کیا؟ کیونکہ عزت نفس غالب اتنا ہو گیا ہے, اگر کوئی دیکھ لے گا وہ کہے گا یہ تو بیوی کا مرید ہو گیا, وہ گندا سا الفاظ جو استعمال کرتے کہ رن مرید, پھر یہ ہو گیا. تو یہ بھی تو سوچنا سارا گھر بار چھوڑ کے تیرے لیے آئی ہے, اور جو تو کر رہا ہے جس کو دکھاوے کے لیے نہیں, اپنے نبی کی سنت ادا کر رہا ہے. تجھے کرتے شرم آ رہی ہے اور امام الانبیاء کر کے دکھا رہے ہیں, جوتا سی رہی ہیں, گھر کی صفائی کر رہی ہیں, بیٹی کے ہاتھ ساتھ مل کے کھانا بنا رہی ہیں. اگر میں اور آپ بنائیں اور دل میں خیال کریں یار یہ اس کے لیے نہیں ہے, میں کر رہا ہوں اپنے نبی کی سنت کو ادا, کبھی یہ بھی تو کر کے کیا کریں نا. ہمارا بھی جو درجہ حرارت ہے وہ 100 سے نیچے تو آ نہیں سکتا, پھر ہمیں مرد کون کہے گا؟ گھر میں مرد نہیں ہوتے, وہ تمہاری بیوی ہے. اور قرآن نے جو رشتہ بیان کیا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم, فرماتا ہے تمہاری کھیتیاں ہیں, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم ان کے لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے. جب قرآن نے اتنا واضح رشتہ تمہارا بیان کر دیا, اگر تم اس کو نہیں سمجھو گے تو پھر کون سمجھے گا؟ میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں, سب سے برا آدمی وہ ہے جس کی بیوی کی صلح کروانے کے لیے باہر سے تیسرا آدمی آئے, اس کو ڈوب کے مار جانا چاہیے. جس کا میاں بیوی کا جھگڑا کوئی تیسرا ٹھیک کروانے کے لیے آئے. اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں فرماتے عائشہ میں سمجھ جاتا ہوں جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے, میں سمجھ جاتا ہوں جب تیرے چہرے پہ آثار ناراضگی ہوتے ہیں نا, مجھے پتہ چل جاتا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب تو راضی ہوتی ہے نا تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم, اور جب تیرے چہرے پہ آثار ناراضگی نظر آتی ہے تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم. تو ہم اپنی بیوی کو اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے, ہم اس کی کمزوری نہیں سمجھ سکتے. کوئی چیز لے جایا کریں گھر میں, ظاہری بات نہیں ہے وہ فارغ ہوتی ہیں, بچے چھوٹے چھوٹے ہم سے 2 گھنٹے نہیں سنبھالے جاتے, وہ سارا دن بلکہ رات بھر بھی سنبھالتی ہیں. کسی نے دودھ مانگ لیا, کسی کوئی بیمار ہو گیا, ہم تو ساتھ سوئے بھی نہیں اٹھتے. بچے رو رہے ہوں, الٹا ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ منبر کی تہذیب نہیں ہے کہ جہاں استعمال کیے جائیں, جو اس وقت ہم بولتے ہیں, لیکن وہ تو آگے سے نہیں بولتی, وہ اٹھا کے گود میں لیتی ہے, اٹھا کے جو اس کے لیے کبھی دودھ گرم کبھی. آپ بھی کچھ احساس کیا کریں, گھروں کے چلانے کے لیے نظام یہی ہے. اور پھر دوسری بات, ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں تشریف لے کے گئے. حالانکہ حضور ہر نماز کے وقت حضرت فاطمہ کے گھر میں جایا کرتے تھے, اور ہمارے ہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ بیٹی کے گھر کا پانی حرام ہوتا ہے. پتہ نہیں بیٹی کا رشتہ کیسے نبھاتے ہیں آپ, شادی کے بعد میرا خیال وہ بیٹی ہی ختم ہو جاتی ہے جس کا پانی حرام ہو جاتا ہے. تمہارے جنازے پہ سب سے زیادہ رونے والی تمہاری بیٹیاں ہوتی ہیں, بیٹے اور کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. یہ بات یاد رہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی, میں کہتا ہوں خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے گھر میں 3-4 بیٹیاں ہیں. اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اس گھر میں اسپیشل, جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں. آپ بیٹیوں کی جب خدمت کرتے ہیں جو سمجھے امام الانبیاء کی سنت ادا کر رہے ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد بیٹیوں سے چلی ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت فاطمہ کے گھر میں گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھا کہ گھر میں مولا علی نہیں ہے,
اب حضرت فاطمہ تو زہرا اور مسجد نبوی کا دروازہ ایک تھا، مطلب وہاں سے نکل کے داخل ہو سکتے تھے۔ حضور نے پوچھا فاطمہ علی کدھر ہے؟ عرض کیا وہ مسجد میں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت علی کا ایک لقب ہے ابو تراب، مٹی والے، جو اس دن ملا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے، حضرت علی فرش زمین پہ لیٹے ہوئے تھے نیچے۔ حضور نے اٹھایا، دیکھا تو آپ کے جسم کے اوپر مٹی لگی۔ حضور نے فرمایا اے ابو تراب، اے مٹی والے۔ بس حضور سے لقب ملنا تھا، پھر نام کے ساتھ ہی لگ گیا۔ آج تر وہی لقب چلتا ہے ابو تراب۔ فرمایا کہ میں نے سنا ہے فاطمہ کے ساتھ تیری ناراضگی بنی ہے، اور حضور نے مولا علی کی بجائے سیدہ فاطمہ تو زہرا سے فرمایا فاطمہ آج کے بعد علی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا۔ تربیت گھر سے غلط جاتی ہے ہمارے سے۔ جب ایک ایک منٹ کی رپورٹ واپس آتی ہے نا، یہ موبائل جتنا فائدہ دیتا ہے نا اتنا یہ زوال بھی ہے، یہ بربادی بھی اتنی ہے۔ بس استعمال اس کا ایسا، جب منٹ کی رپورٹ آتی ہے نا اور منٹ کی ادھر سے جاتی ہے، وہ پالش پیچھے سے ہوتی ہے اور ہوتی بھی غلط ہے، بس اسی وقت سے بھی گھر کا اجاڑا شروع ہو جاتا ہے۔ بیٹیوں کی اس معاملے میں حوصلہ شکنی کیا کریں کہ بیٹی نہیں، وہ تیرا خامند ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے حقوق دیے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کی بیوی اس کی تعظیم کرے اور وہ اس کے اوپر ہاتھ دراز کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ عورت کرتی ہے تو مرد ایک نہ ایک دن نیچے اپنا لاتا ہے ٹمپریچر، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو برادران اسلام، 3 رمضان المبارک تھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا یوم وصال۔ اس حوالے سے آج کی عورت کو بھی چاہیے کہ سیدہ جیسی سیرت اپنائیں، کیونکہ ہمارا ایک معاملہ بڑا شروع ہوا ہے، تھوڑی سی مشکل کوئی نہ کوئی دار ڈھونڈتے پھرتے ہیں، یہ حل ہو جائے۔ میں اب آپ کو ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں، آزما کے دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا۔ کسی کی کوئی نیک خواہشات ہو، اولاد نہ ہوتی ہو، کاروبار میں تنگی ہو، وہ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرے، اور پڑھنے کے بعد اس کا ثواب پڑھے۔ ویسے 2 رکعت نماز نفل اللہ تعالیٰ کے منہ طرف قبلہ شریف بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ پڑھنے کے بعد پھر دعا کرے کہ یا اللہ ان نفلوں کا جو ثواب مجھے ملا ہے نا، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہوں، اور پھر عرض کرے کہ اے سیدہ، حضور کی بارگاہ میں میری جو عرضی ہے پیش کر دیں، اور حضور سے کہیں اللہ کی بارگاہ سے یہ لے دے۔ محدثین فرماتے ہیں اس طرح سے جو بندہ دعا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ بجائے ادھر ادھر جانے کے، اور اس سے بھی آسان نسخہ، گھر میں اگر ماں باپ ہیں ان کی خدمت کریں، بھائیوں کے ساتھ اگر ناراضگی ہے خدا کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ اس مہینے میں جس کے دل میں بغض اور کینہ ہے نا، اس کو روزے فائدہ نہیں دیتے۔ لاکھ زیادتیاں آپ سے ہو گئی ہوں، آپ جا کے معافی مانگ لیں کہ میں نے رضائے للہ کے لیے معاف کر دیا۔ حضور نے فرمایا جو دنیا میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر معافی دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حشر میں بڑے بڑے گناہوں سے معافی دے دے گا۔ بس اس وجہ سے دل میں رکھ لیں کہ میں نے رضائے للہ کے لیے اور اس پیارے مہینے کی برکت سے دلی طور پہ رشتہ داروں کو معاف کر دیا۔ کوئی فائدہ نہیں ہوتا یار، قبر میں دفنا کے آ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں پیچھے والے قبر کہاں تھی۔ وہ بغض تو ہم لے جاتے ہیں لیکن وہ ہمارا کباڑہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب